سامعین و ناظرین، آپ کو ایکسپلور لائف کے ادبی کارنر ایکسپلور ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے آخری بارش، ایک افسانہ ہیڈ ماسٹر عمر دراز کی کہانی جسے بارشوں سے عشق تھا۔ یہ تحریر ہے سعید عباس سعید کی۔ بارش برس رہی تھی، آسمان پر بادل اور گہرے ہو رہے تھے۔ وہ ماڈل ٹاؤن کی صاف ستھری سڑک کے کنارے ایک ہاتھ میں چھتری اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے خراما خراما چلتے ہوئے اپنی موٹے موٹے شیشوں والی اینک کے دھندلائے ہوئے شیشوں کی اوٹ سے اپنی تمام تر جمالیات کو بروئے کار لاتے ہوئے بارش کے حسین نظاروں کا لطف اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے راشہ زدہ سر پر 80-90% تک سفید بال اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ چٹختی ہڈیاں، راشہ زدہ سر اور لرزتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے باوجود عمر دراز جو ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھا، بارشوں سے اپنے بچپن کے عشق کی لاج نبھانے کے لیے سڑکوں پر سرگرداں تھا۔ بارش اس کی کمزوری تھی۔ وہ بچپن سے ہی بارشوں میں بھیگنے کا شوقین تھا۔ جب کبھی موسم بدلتا، بادل چھاتے اور بارش کی بوندوں کی جل ترنگ سارے عالم کو جل تھل کرنا شروع کرتی اور پیاسی زمین کی مٹی کی سیرابی سے فضا میں بھینی بھینی مہک رقص کرنے لگتی تو وہ جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا تھا۔ وہ کبھی گلیوں میں، کبھی گھر کے صحن یا چھت پر اور کبھی کھیتوں اور کھلیانوں میں دیوانہ وار بھیگتا ہوا گھومتا پھرتا۔ وہ بارشوں میں بھیگنے کے فرحت بخش لمحات بھی اپنی مثال ہوا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنی کتنی دیر وہ بارش میں آنکھیں بند کیے یوں بیٹھا رہتا، گویا کوئی سالک گیان دھیان میں غرق ہو۔ فطرت کے قرب کے وہ لمحات جب قطرہ قطرہ اس کی روح پر نازل ہوتے تو وہ ایک باادب قاری کی طرح اپنے وجدان کے بلبوتے پر گھنٹوں ان کی تلاوت میں مست رہتا تھا۔ یہ بھیگے ہوئے پل اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جایا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بارشوں میں بھیگنے کی خواہش پر تو قابو پا لیا، لیکن اکیلے گھر سے نکل آنے اور تنہائی میں ان پر لطف لمحوں سے ہم کلام ہونے کی اپنی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ادھر موسم کے تیور بدلے، بادل چھائے، ادھر وہ گھر سے نکل گلیوں گلیوں سیر کے لیے روانہ ہوا۔ بھیگنے کی خواہش پر قابو پانے کی ایک وجہ عمر دراز ہیڈ ماسٹر کی عمر رسیدگی بھی تھی۔ اب اس کی بوڑھی ہڈیوں میں وہ سخت نہ رہی تھی کہ وہ بارش میں بھیگنے کا رسک اٹھاتا۔ بارشوں سے اس کے عشق کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ اس کی زندگی کا شاید ہی کوئی اہم واقعہ، موقع یا موڑ رہا ہو جس کے بیک گراؤنڈ میں بارش کی پائلوں کی موسیقی نہ ہو۔ اس کی والدہ بتایا کرتی تھی کہ جس دن اس نے دنیا میں آنکھ کھولی، اس دن ساون کی دوسری بارش پورے زوروں سے برس رہی تھی۔ جس کمرے میں عمر دراز کی پیدائش ہوئی تھی، اس کی چھت ٹپک رہی تھی۔ دائی اماں نے جیسے ہی اسے ماں کے پہلو میں لٹایا، اسی گھڑی وہاں سے بھی چھت ٹپکنے لگی۔ پانی کا ایک موٹا سا قطرہ نومولود کی آنکھوں پہ آن گرا۔ بارش چھت کو چیرتی اپنے نومولود عاشق کا سواگت کرنے کے لیے اس کی ماں کے بستر تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی والدہ کے مطابق ٹھیک ایک ہفتے بعد جب عمر دراز کے ختنے کی تقریب تھی، اس روز بھی زوروں کی بارش برس رہی تھی۔ جس روز اس کا باپ اسے انگلی پکڑائے اسکول میں داخل کروانے گیا تھا، اس روز بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جوان ہو گیا۔
پھر وہ دسمبر کی بیکی ہوئی شام بھی وارد ہوئی جب اسے بچپن سے ساتھ پلی چچا زاد قدسیہ سے محبت ہو گئی۔ اس واردات میں بھی کہیں نہ کہیں بارش کے رومانوی ماحول کا ضرور کوئی عمل دخل رہا ہوگا، ورنہ اس نے کبھی اپنی کسی کزن میں کشش محسوس نہیں کی تھی۔ اس دسمبر بڑی بارشیں ہوئی تھیں، یہ شاید معمول کے مطابق ہی ہوئی ہوں، لیکن اس کا اندر کیونکہ جل تھل تھا، اس لیے اسے اپنے خارج میں بھی غیر معمولی بھیگا پن محسوس ہوا۔ جس قدر خارج میں سردی تھی، اسی قدر داخل میں چنگاریاں ابھر رہی تھیں۔ اور پھر فروری کا وہ بھیگا ہوا دن آیا جب وہ گلے میں پھولوں کی مالا ڈالے قدسیہ کو بیاہنے جا رہا تھا۔ جھکے جھکے بادل جو اس کے پرانے ہمراز تھے، تمام راہ اس کی کامیاب محبت کو سلامی دیتے رہے، اور جیسے ہی وہ قدسیہ کو ہمراہ لیے اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا تو زور سے بادل گرجا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے دوست بادل اس کی خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں۔ وقت جس کا کام ہی گزرتے رہنا ہے، گزرتا رہا، اور بارشیں یوں ہی ہر خاص موقع پر اس کا ساتھ نبھاتی رہیں۔ بچوں کی پیدائش، نوکری میں ترقیوں کے موقع اور ریٹائرمنٹ کا دن، سب بادلوں کی گھنی چھاؤں میں انجام پائے تھے۔ عمر دراز اب بوڑھا ہو چکا تھا اور ریٹائرمنٹ کی پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا بڑھاپا اس نظم کی طرح خوبصورت تھا جو اس نے کبھی ادبی جریدے سے اپنی ڈائری میں لکھ رکھی تھی۔ کسی کو آپ کے بالوں کی چاندنی سے محبت ہو، کسی کو آپ کی آنکھوں پہ اب بھی پیار آتا ہو، لبوں پر مسکراہٹ کے گلابی پھول کھل پائیں، جبیں کی جھریوں میں روشنی سمٹی ہوئی ہو تو بڑھاپا خوبصورت ہے۔ شکن آلود ہاتھوں پر دمکتے ریشمی بوسے، سعادت کا، عقیدت کا، تقدس کا حوالہ ہوں، جوانی یاد کرتا دل اداسی کا سمندر ہو، اداسی کے سمندر میں کوئی ہمراہ تیرے دو، بڑھاپا خوبصورت ہے۔ پرانی داستانیں شوق سے سنتا رہے کوئی، محبت سے دل و جاں کی تھکن چنتا رہے کوئی، ذرا سی دھوپ میں حدت بڑھے تو چھاؤں مل جائے، برستے بادلوں میں چھتریاں تن جائیں سر پر تو بڑھاپا خوبصورت ہے، بڑھاپا خوبصورت ہے۔ وہ اس نظم کی دھن میں مست جیسے ہی ایک موڑ مڑا تو نہ جانے کہاں سے ایک برق رفتار کار اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے سرحد سے واپس مڑنے کی کوشش کی تو اس کا پاؤں بارش کی وجہ سے ہو جانے والی کیچڑ سے پھسلا اور وہ سڑک پر دراز ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے حواس رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے غیر فعال ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا شعور دھیرے دھیرے تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کوئی چیز جس قدر ہماری پسندیدہ ہوتی ہے، اسی قدر اس سے محتاط بھی رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جہاں سے پیاری چیزیں ہی ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ٹھہرتی ہیں۔ بارش برس رہی تھی، آسمان پر بادل مزید گہرے ہو رہے تھے، بہت گہرے۔ اور بارش کی بوندیں اس کی بند آنکھوں کے در کھٹکھٹا رہی تھی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔